آج کی میری ساری تقریر بھول جانا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، مگر خدارا میری یہ دو باتیں کبھی نہ بھولنا۔ وہ دو باتیں یہ ہیں کہ یہ جو سانسیں ہیں، یہ زندگی ہے، یہ میرے اللہ کا عطیہ ہے، اللہ کی طرف سے دیا گیا یہ ایک تحفہ ہے، اور تحفہ کبھی ضائع نہیں کیا جاتا، تحفے کو سنبھالا جاتا ہے، اسے سجایا جاتا ہے، اسے شکر کے ساتھ گزارا جاتا ہے، کیونکہ جو ان سانسوں کی قدر نہیں کرتا، جو اپنی قیمتی زندگی کی قدر نہیں کرتا، وہ جینے کا حق ادا نہیں کر پاتا۔ مگر یاد رکھو میری دوسری بات، موت بھی اللہ کا اٹل فیصلہ ہے، رب کا طے شدہ نظام ہے موت۔ اللہ کے اس فیصلے کے سامنے جھکنا بھی بندگی ہے، موت کو دل و جان سے قبول کرنا اور موت کے آگے جھک جانا، خوش ہو کر اپنے ہتھیار پھینک دینا بھی ایک قسم کی عبادت ہے، اور جو بندہ جھک گیا بس وہی کامیاب ہو گیا۔ اللہ کے فیصلے کے سامنے سر جھکانے والا بندہ کبھی رسوا نہیں ہوتا۔ زندگی کبھی پھول بنتی ہے اور کبھی کانٹا بنتی ہے، کبھی ہنستی ہے کبھی رلاتی ہے، اور اسی اتار چڑھاؤ میں دیکھا جاتا ہے کہ انسان ٹوٹتا ہے یا پھر جڑتا ہے، بکھرتا ہے یا سنبھلتا ہے اسی اتار چڑھاؤ میں، کیونکہ اصل مرد مومن وہی ہے جو طوفان میں بھی چراغ جلانا جانتا ہو، جو طوفان میں بھی چراغ جلانا جانتا ہو۔ اصل میں مرد تو وہی ہے نا۔ آپ نے کسان کو دیکھا ہوگا، وہ بیج کو زمین میں دباتا ہے، مٹی میں دفن کرتا ہے بیج کو، بظاہر تو وہ بیج ختم ہو جاتا ہے، مٹی کے اندر دفن ہو گیا۔ جو چیز مٹی کے اندر دفن ہو جاتی ہے وہ تو ختم ہو جاتی ہے نا، مٹی میں دفن کرتا ہے، بظاہر تو وہ بیج یوں سمجھیں کہ ختم ہو جاتا ہے، گم ہو جاتا ہے، لیکن وقت گزرنے کے بعد وہی بیج ایک بہت بڑا درخت بن کر سایہ دیتا ہے، ایک بہت بڑا درخت بن کر پھل دیتا ہے۔ اور یہی زندگی کا راز بھی ہے، یہی قدرت کا نظام بھی ہے، جو آج مٹ رہا ہے وہی کل ابھر رہا ہے۔ ہر زوال کے اندر ایک عروج چھپا ہوتا ہے، بس دیکھنے والی آنکھ چاہیے۔ کبھی کبھی تمہیں لگتا ہے کہ تم اکیلے ہو، تمہاری سننے والا کوئی نہیں ہے، تمہاری تکلیف سمجھنے والا کوئی نہیں ہے۔ کہتے ہیں سمندر کے کنارے ایک اللہ والا رہتا تھا، پوری رات اللہ کا ورد کرتا تھا، اللہ کا ورد کرتا تھا، شب و روز عبادت میں گزر رہے تھے، پوری رات عبادت میں مصروف رہتا، مگر ایک رات شیطان آیا، کہنے لگا وہ ہر وقت اللہ کی رٹ لگاتے ہو، ہر وقت عبادت میں لگے رہتے ہو، ہر وقت اللہ میں لگے رہتے ہو، ہر وقت اللہ کو پکارتے رہتے ہو، کیا کبھی اللہ کی طرف سے کوئی جواب بھی ملا ہے؟ کبھی اللہ کی طرف سے کوئی جواب بھی آیا ہے؟ یہ سوال نہیں تھا، یہ وار تھا، یہ جملہ نہیں تھا، یہ دل کو بہکا دینے والی ایک چال تھی۔ عبادت گزار نے کہا نہیں آیا، اللہ کی طرف سے تو کبھی جواب نہیں آیا، پوری رات عبادت میں گزارتا ہوں، دن رات اللہ کا ورد کرتا ہوں، ذکر کرتا ہوں، مگر اللہ کی طرف سے کبھی کوئی جواب نہیں آیا۔ شیطان نے ساتھ ہی دوسرا وار کر دیا، کہا پھر اس قدر گریہ وزاری کرنے کا کیا فائدہ، اس قدر رونے کا، اس قدر جاگنے کا کیا فائدہ؟ اور جب رب کی طرف سے کوئی جواب ہی نہیں ملتا پھر اس قدر رونے کا کیا فائدہ ہے؟ یاد رہے انسان کا سب سے بڑا زوال تب شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے رب کے بارے میں بدگمان ہو جاتا ہے۔ عبادت گزار نے کیا کیا؟ شیطان کی باتوں پر آ کر مسلح اٹھایا، ایک سائیڈ پہ پھینک دیا، بستر بچھایا اور لیٹ گیا۔ یہ تھکن نہیں تھی، یہ ہار ماننا تھا، یہ نیند نہیں تھی، یہ یقین کا ٹوٹ جانا تھا۔ اب عبادت گزار سویا ہوا ہے، شیطان کی باتوں پر آ کر اسی رات خواب میں حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے، خضر علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا اے اللہ والے، سنا ہے آج کل تو نے اپنے رب سے دوستی ختم کر رکھی ہے، دوستی ختم کر دی ہے۔ عبادت گزار نے کہا میں کیا کروں، میں اپنے رب کو پکارتا ہوں مگر کوئی جواب نہیں آتا، دن رات عبادت کرتا ہوں،
اللہ اللہ کا ورد کرتا ہوں مگر اللہ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آتا. کسی نے مجھے کہا جب جواب ہی نہیں ملتا تو پھر اس قدر ساری رات گرے اور جاری کرنے کا کیا فائدہ. یہ سن کر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا او نادان، اللہ تمہیں جواب دیتا رہا مگر تم سمجھ نہ سکے، تمہارے اندر عقل ہی نہیں تھی. کہا وہ کیسے؟ کہا جب تم ایک بار اللہ ہو کہتے تھے، جب تم ایک بار اللہ ہو کہتے تھے اور پھر دوبارہ اللہ ہو کہتے تھے، ایک بار اللہ ہو کے بعد دوسری بار اللہ ہو کا کہنا وہی تو تیرے رب کا جواب ہوتا تھا. جب تو ایک بار اللہ ہو کہتا تھا اور جب تو دوسری مرتبہ کہتا تھا اللہ ہو، وہی تو تیرے رب کا جواب ہوتا تھا. یہ ممکن ہی نہیں کہ بندہ خود ذکر کرے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ خود اپنے بندے سے اپنا ذکر کرواتا ہے. کہا ایک بار اللہ کا نام لینے کے بعد جب دوسری مرتبہ اللہ کا نام لیا جاتا ہے وہی تو میرے رب کا جواب ہوتا ہے. فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جب ظہر کے سجدے نصیب ہو جائیں تو انسان کو یقین کر لینا چاہیے کہ پچھلی نماز قبول ہو گئی. انسان کہتا ہے میری سننے والا نہیں، میری کوئی سمجھنے والا نہیں، مگر وہ یہ نہیں جانتا کہ اس کا رب اس کے لیے کافی ہے. وہ رب سنتا بھی ہے، وہ سمجھتا بھی ہے. انسان جس کس حال میں ہے وہ سب جانتا ہے اور وہی وقت آنے پر جواب بھی دیتا ہے، کیونکہ جو اللہ پر یقین رکھتا ہے وہ کبھی اکیلا نہیں ہوتا. اللہ پر یقین رکھنا تو رہی دور کی بات، اللہ پر توکل یا اللہ کی تعریف کرنا تو رہی دور کی بات. آج کا انسان اللہ کی تعریف سننا اتنی پسند نہیں کرتا جتنی اپنی تعریف سننا پسند کرتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ اس کا نام لیا جائے، اس کی تعریف کی جائے. اور یہی وجہ ہے کہ آج انسان دنیا کی تمام کہانیوں کو پیچھے چھوڑ کر کہتا ہے پہلے میری کہانی سنو، لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں، لوگوں کے میرے بارے میں کیا تاثرات ہیں. یہ آج کے انسان کی فطرت بن چکی ہے. وہ آئینے میں چہرہ نہیں دیکھتا بلکہ لوگوں کی زبانوں میں اپنی تصویر ڈھونڈتا پھرتا ہے. جو اپنی تعریف کا بھوکا ہو وہ کبھی سچ نہیں سن پاتا. جو شخص اپنی تعریف کا بھوکا ہے نا وہ کبھی بھی سچ نہیں سن پاتا، سچ اسے کڑوا لگتا ہے. پھر یہ انسان کسی ایسے شخص کو ڈھونڈتا ہے جو اسے خبر دے کہ لوگ تمہارے بارے میں کیا کیا کہتے ہیں. اگر لوگ اس کے بارے میں اچھا کہتے ہیں پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر لوگ برا کہتے ہیں تو بجائے اپنی اصلاح کرنے کے انسان کہتا ہے دیکھا ہے بھائی میں نے تو لوگوں کے لیے کبھی برا نہیں سوچا، نہ جانے لوگ میرے بارے میں کیوں برا سوچتے ہیں، مجھے کیوں برا کہتے ہیں. میرے بھائیو یہی وہ مقام ہے جہاں انسان اپنے معیار سے گر جاتا ہے. رب کی تعریف چھوڑ کر مخلوق کی تعریف کا انسان غلام بن جاتا ہے. وہ اللہ کے ذکر سے دور اور لوگوں کی نظر کے بالکل قریب ہو جاتا ہے. اسے سجدے کی تنہائی بھاری لگتی ہے مگر محفلوں کی واہ پیاری لگتی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اتنی عظیم بادشاہت ملی کہ ہوا بھی ان کے حکم کے تابع تھی، جنات بھی تابع تھے. مگر جب انہوں نے چیونٹی کی بات سنی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب چیونٹی کی بات سنی تو آپ مسکرانے لگے. چیونٹی نے جب کہا تھا نا دوسری چیونٹیوں کو کہ اے چیونٹیوں اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر تمہیں کچل نہ دے اور انہیں خبر بھی نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر تمہیں کچل دے اور انہیں خبر بھی نہ ہو. چیونٹی نے یہ نہیں کہا کہ سلیمان کا لشکر ظالم ہے، یہ نہیں کہا کہ ہمیں جان بوجھ کر مار دیں گے، بلکہ یہ کہا کہ انہیں خبر بھی نہیں ہوگی اور ہم کچلے جائیں گے. چیونٹی کی یہی وہ بات تھی جسے سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرانے لگے. مسکرا کر اللہ کا شکر ادا کرنے لگے کہ یا اللہ چیونٹیاں بھی گواہی دیتی ہیں کہ میرا لشکر طاقتور ہے مگر ظالم نہیں ہے، میرا لشکر طاقتور ہے مگر ظالم نہیں. تو سلیمان علیہ السلام اتنی بڑی ہستی، اتنے بڑے بادشاہ، کبھی نہیں کہا کہ دیکھو میں کتنا بڑا بادشاہ ہوں، بلکہ کہا کہ یہ سب میرے رب کا فضل ہے. ھذا من فضل ربی. پیچھے سلطنت کی شان تھی، آگے بندگی کی پہچان تھی.
اور وہ ہر حال میں اپنے رب کے سامنے جھکے رہتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، یاد رہے جو نعمت کو اپنا کمال سمجھے وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ آج کا انسان چاہتا ہے کہ لوگ اسے بڑا کہیں، مگر وہ یہ نہیں چاہتا کہ وہ خود رب کے سامنے جھکے۔ وہ چاہتا ہے دنیا اس کی تعریف کرے، مگر وہ یہ نہیں چاہتا کہ اللہ اس سے راضی ہو۔ اللہ راضی ہو نہ ہو اسے کوئی پرواہ نہیں ہے، مگر لوگ تعریف کریں۔ اس لیے اپنے دل کو بدلو میرے بھائیو، اپنی چاہتوں کو بدلو، اپنی سمت کو بدلو، کیونکہ جو بندہ صرف اپنی تعریف میں جیتا ہے وہ اندر سے مر جاتا ہے، اور جو اللہ کی تعریف میں جیتا ہے وہی ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ یہی آج کے معاشرے کی تلخ حقیقت ہے، اور یہی وہ سچ ہے جسے سمجھنے والا کوئی نہیں ہے۔ آج کا ہر دوسرا انسان جھگاڑ کے چکروں میں کہتا ہے کوئی ایسا طریقہ مل جائے کہ 2 دن کے اندر اندر امیر بن جاؤں، پیسے کی ریل پیل ہو جائے اور لوگ میری مثالیں دیں، مگر وہ یہ بھول جاتا ہے کہ جو چیز جلدی ملتی ہے وہ دل کو بھی اتنا جلدی اجاڑ دیتی ہے، وہ دل کو بھی اتنا ہی جلدی خالی کر دیتی ہے۔ انسان شارٹ کٹ ڈھونڈتا ہے، شارٹ کٹ کے چکروں میں ہے، وہ آسان راستہ چاہتا ہے، جیسے کوئی ایسا معجزہ ہو کہ قسمت اس کے لیے کوئی ایسا خفیہ دروازہ کھول دے کہ وہ بغیر محنت کیے سب کچھ پا لے، دنیا میں اپنی مثال قائم کر دے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ قسمت بھی اسی کا ساتھ دیتی ہے جو چلنا جانتا ہو، جو محنت کرنا جانتا ہو۔ رزق آنے کے 2 دروازے ہوتے ہیں، ایک دروازہ حلال کا ہے جس کا نام ہے محنت، اور دوسرا دروازہ حرام کا ہے جس کا نام ہے لالچ۔ مگر آج کا انسان دروازے نہیں دیکھتا، وہ صرف نتیجہ دیکھتا ہے، وہ صرف عروج دیکھتا ہے۔ وہ چاہتا ہے جیب بھر جائے چاہے دل خالی کیوں نہ ہو، جیب بھر جائے چاہے وہ حرام کے راستے سے کیوں نہ آئے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں انسان اپنے ہی ہاتھوں خود کو نقصان دے بیٹھتا ہے اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ کتنے لوگ ہیں جو 2 دن میں امیر ہونے کے خواب دیکھتے دیکھتے سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی رات ایسی آئے گی کہ قسمت بدل جائے گی، مگر وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ نے دنیا کو محنت اور صبر کے اصول پر قائم کیا ہے، بنایا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو حلال کے راستے کو لمبا اور مشکل سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں اور حرام کی طرف بھاگنے لگتے ہیں، حرام کے قریب پہنچ جاتے ہیں، حالانکہ وہ یہ نہیں جانتے کہ حرام سے آیا ہوا مال بظاہر خوشی دے سکتا ہے، مگر دل کو کبھی سکون نہیں دے سکتا، دل کو کبھی تسکین نہیں دے سکتا۔ میرے بھائیو، کیا تم جانتے ہو کہ گھر میں پریشانیاں اور غربت آنے کی 5 وجوہات ہوتی ہیں، یعنی 5 ایسے گناہ ہوتے ہیں جو آہستہ آہستہ برکت کو اٹھا لیتے ہیں، اور انسان دیکھتا رہ جاتا ہے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ بھی نہیں بچا۔ انسان سمجھتا ہے کہ میرا گھر مال سے بھر رہا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ گھر وبال سے بھر رہا ہوتا ہے۔ باہر روشنی تھی مگر اندر اندھیرا تھا۔ انسان خود کو امیر سمجھ رہا تھا مگر قسمت اسے خالی لکھ رہی تھی۔ پہلا گناہ تو وہی ہے نا کہ لوگ چاہتے ہیں حرام کے راستے سے رزق آئے، مال آئے، دولت آئے۔ وہ سمجھتے ہیں جلدی آنے والا پیسہ انہیں اوپر لے جائے گا، مگر وہ نہیں جانتے کہ یہی جلدی آنے والا مال ان کی جڑیں کاٹ کے رکھ دے گا۔ وہ کہتے ہیں بس پیسہ آ جائے چاہے جیسے بھی آئے، مگر حقیقت یہ ہے کہ حرام کا ایک لقمہ پورے گھر کا سکون جلا کر راکھ کر سکتا ہے۔ میرے محترم بھائیو، رزق صرف نوٹوں کا نام نہیں، رزق دل کے سکون کا نام بھی ہے، اور یہی سکون صرف حلال کے راستے سے ہی آ سکتا ہے۔ گھر میں پریشانیاں اور مصیبتیں لانے والا جو دوسرا گناہ بتایا گیا ہے وہ ہے اللہ کے بندوں کا حق مارنا، ساتھ ہی کسی کا دل توڑنا، کسی کی امیدیں چھین لینا۔ یاد رکھو میرے بھائیو، دل جب ٹوٹتا ہے تو آواز زمین پر نہیں رکتی، سیدھا آسمان تک جاتی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو دوسروں کو رلا کر خود ہنسنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر وہ نہیں جانتے کہ کسی کی آہ خاموش نہیں رہتی۔ اگر کسی نے تمہارا جینا مشکل بنایا ہے
تو کسی اور کے سامنے رونے کے بجائے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دو، کیونکہ جب انسانوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو اللہ کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ تمہارے آنسو اگر لوگوں کے سامنے بہہ بھی جائیں تو وہ ہنسی مذاق اڑائیں گے، مگر جب یہی آنسو رب کے حضور گریں گے تو تمہاری تقدیر بدلتی نظر آئے گی۔ جب یہی آنسو اللہ کے حضور گریں گے، مصلی پر گریں گے، تکیے پر نہیں، جب مصلی پر گریں گے نا تو اللہ پاک کی عزت کی قسم ہے تمہاری تقدیر بدلتی نظر آئے گی۔ قسمت لکھنے والا قلم ایک بار پھر سے اٹھایا جائے گا، وہ لمحہ تمہاری زندگی کا موڑ بن جائے گا۔ تم نے بہت دروازے کھٹکھٹائے، اپنوں کو پکارا، غیروں کو پکارا، دوستوں کو پکارا، مگر کہیں سے آواز نہ آئی، کہیں سے سہارا نہ ملا۔ اگر واقعی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے، اگر سچ میں آپ نے اپنوں کا دروازہ کھٹکھٹایا، غیروں کا دروازہ بھی کھٹکھٹایا، مگر کہیں سے آواز نہیں آئی، کہیں سے سہارا نہیں ملا، اگر واقعی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے تو یقین کر لینا کہ اب رب خود تمہیں سننا چاہتا ہے۔ ہاں، اب رب خود تمہارے دکھڑے سننا چاہتا ہے۔ جب ہر طرف خاموشی چھا جائے، جب اپنے بھی بیگانے لگنے لگیں، جب کوئی سہارا نظر نہ آئے، تب سمجھ لینا چاہیے کہ اب تمہیں لوگوں سے نہیں اپنے رب سے بات کرنی ہوگی اور ڈائریکٹ بات کرنی ہوگی۔ جب ہر دروازہ تمہارے لیے بند ہو جائے، ہر آواز تم سے منہ موڑ لے، تو سمجھ لینا کہ اب تمہیں اس در پر بلایا جا رہا ہے جہاں سے کبھی کوئی خالی لوٹتا ہی نہیں۔ جب دل پر بوجھ بڑھ جائے، جب سانسیں بھی بھاری لگنے لگیں، جب ہر طرف اندھیرا نظر آئے، تب بس ایک کام کرنا، سجدوں میں گر جانا اور کہہ دینا، یا اللہ اب میں نہیں، اب تو ہی ہے، اب میں نہیں ہوں، بس اب تو ہی ہے۔ پھر دیکھنا تمہاری وہ ایک آہ، وہ ایک سسکی، وہ ایک آنسو عرش تک جائے گا اور پھر وہاں سے فیصلے بدلتے نظر آئیں گے۔ میرا اللہ آزمائش ضرور دیتا ہے مگر اپنے بندے کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ وہ رلاتا ضرور ہے مگر بے سہارا نہیں چھوڑتا۔ جب زندگی کے راستے بند ہونے لگیں اور ہر طرف اندھیرا چھا جانے لگے تو سمجھ لینا کہ تمہیں گرایا نہیں جا رہا بلکہ تمہیں سنبھالا جا رہا۔ تمہیں لگتا ہے سب کچھ ختم ہو گیا ہے، مگر وہیں سے اصل کہانی شروع ہوتی ہے، وہیں سے میرا رب تمہیں نئے راستے پر لے جاتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ دنیا دھوکہ ہے، یہ چمک فریب ہے، یہاں کسی کا حق مار کر کوئی نہیں جیتتا، یہاں کسی کا دل توڑ کر کوئی سکون نہیں پاتا۔ اصل کامیابی وہی ہے جو دلوں کو جوڑے اور رب کو راضی کرے۔ اصل کامیابی وہی ہے جو دلوں کو جوڑے اور رب کو راضی کرے۔ اس لیے اپنے رزق کو پاک کرو، محنت والے دروازے سے اپنا رزق لے کر آؤ، حلال والے دروازے سے اپنا رزق لے کر آؤ۔ اپنے دلوں کو نرم کرو، اپنے راستے کو سیدھا کرو، کیونکہ جب گھر میں حلال آئے گا اور دلوں کا خیال رکھا جائے گا تو سکون بھی آئے گا اور برکت بھی آئے گی، ورنہ انسان ساری زندگی کماتا رہے گا مگر خالی ہاتھ ہی رہے گا۔ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی دل خالی رہے گا، سکون نہیں ہوگا۔ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی دل بے قرار رہے گا، پوری رات نیند نہیں آئے گی۔ اس لیے میرے بھائیو، حلال کماؤ، حلال کھاؤ، اپنے بچوں کو بھی حلال کی طرف لے جاؤ، بچوں کو محنت کی طرف لے جاؤ، حرام والا راستہ چھوڑ دو۔ یہ زندگی کے لمحے تمہارے اور میرے لیے غنیمت ہے۔ انہی لمحوں میں کچھ کر لو، انہی لمحوں میں کچھ اکٹھا کر لو، انہی لمحوں میں خدا کی یاد اور محبت کے دیے اپنے دل میں جلا لو۔ معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے، معلوم نہیں پھر یہ زندگی کے لمحے گناہ دل پر بوجھ بن جاتے ہیں اور یہی بوجھ زندگی کو عذاب بنا دیتا ہے۔ زندگی میں دکھ اس لیے بھی آتے ہیں کہ اللہ اپنے بندے کو بلند کرنا چاہتا ہے، اللہ اپنے بندے کو مقام دینا چاہتا ہے۔ بعض آزمائشیں سزا نہیں بلکہ ترقی کا ذریعہ بھی ہوتی ہیں، ترقی کا دروازہ بھی ہوتی ہیں۔ جیسے سونا آگ میں جل کر خالص بنتا ہے، ویسے ہی انسان بھی آزمائشوں سے گزر کر مضبوط بنتا ہے، طاقتور بنتا ہے۔ آزمائشوں سے گزر کر، برے وقت سے گزر کر
اچھے وقت کی طرف بڑھتا ہے۔ کبھی کبھی انسان خود اپنی زندگی کو عذاب بنا لیتا ہے اپنے ہاتھوں سے۔ انسان کبھی کبھی خود اپنے ہاتھوں سے بھی اپنی زندگی کو عذاب بنا لیتا ہے۔ وہ ماضی کی غلطیوں کو بار بار یاد کرتا رہتا ہے، اپنے آپ کو معاف نہیں کرتا۔ ماضی کی غلطیوں کو بار بار یاد کرنا یہ اس کی زندگی کو عذاب بنا لیتا ہے۔ اپنے آپ کو معاف نہیں کرتا اور مستقبل کے خوف میں جیتا ہے یہ شخص۔ نہ وہ ماضی چھوڑتا ہے، نہ حال کو سنبھالتا ہے، اور نہ ہی حالات کو سنبھالتا ہے۔